السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی ویب سیریز کے دوسرے پارٹ کو شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ٹاپک چنا ہے میلاد، کہ میلاد منانا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم میلاد کی ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ میلاد میں آخر ہوتا کیا ہے، میلاد ہوتا کیا ہے۔ تو سادہ اور سمپل انداز کے اندر میلاد آپ اسے کہہ سکتے ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تقاریر کی جاتی ہیں، اسے ہی میلاد کہتے ہیں۔ اب ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں ایک رسول مبعوث فرمایا، اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ان دونوں آیتوں سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ کی نعمت بھی ہیں، کیونکہ لقد من اللہ کی تفسیر میں ابن الجوزی فرماتے ہیں، اے انعم علیہم، یعنی اللہ نے انعام کیا، حضور کو مومنین میں بھیج کر مومنین پر انعام کیا۔ تو واضح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور نعمت بھی کوئی عام نعمت نہیں بلکہ نعمتوں میں سب سے افضل نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے۔ علامہ راضی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، من فرح بنعمت اللہ من حیث انہا من اللہ کان فرحہ باللہ، جو شخص اللہ رب العزت کی نعمت سے بئیں طور راضی ہو، بئیں طور خوش ہو، اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھ کے خوش ہو، تو وہ حقیقتاً اللہ سے ہی خوش ہونا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو تحفہ دے، گلاب کا پھول تحفے کے اندر اگر دے، تو اگر کوئی شخص اس گلاب کے پھول سے خوش ہو رہا ہے تو حقیقتاً وہ گلاب کے پھول دینے والے سے بھی خوش ہے۔ اور یہ جو ہے علامہ راضی فرماتے ہیں، وَذَلِكَ هُوَ غَایَةُ الْکَمال، جو نعمت ہے اس نعمت کے دینے والے سے خوش ہونا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، وَنِہَایَةُ السَّعَادَةِ، اور بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس سے واضح ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمت سے خوش ہوتے ہیں، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے خوش ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ رب العزت سے ہی خوش ہونا ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، وہ لوگ یقیناً اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی نعمتوں کا چرچا کیا جائے، تو اس کی نعمتوں کا چرچا کیسے کریں؟ آخر اس کی نعمتوں کے چرچا کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی انداز ہونا چاہیے، ایسا انداز جس سے لگے کہ واقعی ہم اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کر آپ اللہ کی نعمت کا چرچا نہیں کر سکتے، آپ کو محفل میں رہنا پڑے گا اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے۔ تو حضور اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو اگر ہم حضور کا تنہائی میں ذکر کریں اور محفل میں ذکر کریں، تو چرچا تو یہ ہے کہ محفل کے اندر حضور کا ذکر کیا جائے، محفل کے اندر حضور کی حمد و ثنا کی جائے، حضور کی تعریف بیان کی جائے۔ اور میلاد کے اندر یہی ہوتا ہے، لوگ محفل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہیں۔ تو میلاد کے اندر جب حضور کی تعریف ہی ہو رہی ہے، حضور کا ذکر ہی ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میلاد منانا بھی جائز ہوگا، حضور کا ذکر جب جائز تو میلاد بھی جائز ہوگا۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ میلاد کے اندر حضور کی تعریف، توصیف، نعت، تقریر وغیرہ یہی کام کیے جاتے ہیں۔ حضور نے بھی اپنی تعریف کی ہے، حضرت حسان نے بارہا ممبر پر چڑھ کر حضور کی تعریف کی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھتا کیسے کوئی، جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو پھر دیکھتے کیسے؟ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تمام عیوب سے بالکل پاک پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا ہی پیدا فرمایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو صحابہ نے بھی حضور کی تعریف بیان کی ہے، حضور نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے کہ میں حشر کے دن سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت
سنی جائے گی، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ تو حضور کی تعریف کرنا، حضور کا ذکر کرنا، یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے، حضور سے خود بھی ثابت ہے، اور میلاد کے اندر لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہی کرتے ہیں، حضور کا ذکر ہی کرتے ہیں، جو صحابہ سے بھی ثابت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ اب چلتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کی بارگاہ کے اندر۔ آپ اپنی کتاب عمل مولد صفحہ نمبر 64-65 اور الحاوی، ان دونوں کے اندر تحریر فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد النبوہ مع انه قد ورد ان جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے بعثت کے بعد عقیقہ کیا، آپ نے ایک جانور ذبح کیا، جبکہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا جان بچپن کے اندر 7ویں دن کر چکے تھے، اس کے باوجود حضور نے عقیقہ اپنی جانب سے کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، وَالْعَقِيقَةُ لَا تُعَادُ مَرَّةً ثَانِيَةً، عقیقہ 2 مرتبہ نہیں ہوتا ہے، عقیقہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر بچپن میں آپ کے دادا جان نے عقیقہ کر دیا تھا تو حضور نے جو عقیقہ کیا حقیقتاً وہ عقیقہ نہیں تھا، وہ حضور نے کیا تھا۔ کیوں کیا تھا یہ بھی سماعت کریں۔ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ تعالی ایاہ رحمتا للعالمین وتشریفا لامتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیقہ دوسری مرتبہ کیا تھا، یہ مسئلہ واضح ہے کہ عقیقہ 2 مرتبہ نہیں کیا جاتا ہے، تو اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے جو جانور ذبح کیا تھا وہ اپنی پیدائش کی خوشی میں ذبح کیا تھا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا، آپ نے اسی شکر کے لیے وہ جانور ذبح کیا تھا۔ کما کان یصلی علی نفسہ، آگے فرماتے ہیں جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر خود درود و سلام بھیجا کرتے تھے، اپنے اوپر خود اللہ کی رحمتیں نازل کرنے کی دعا کیا کرتے تھے، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے یہ جانور ذبح کر دیا، شکریہ کے طور پر اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث کیا اس خوشی میں۔ آگے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا تحریر فرماتے ہیں، ذرا سماعت کریں۔ لذالک فیستحب لنا ایضا اظہار الشکر بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم باجتماع الاخوان واطعام الطعام ونحو ذالک من وجوہ القربات واظہار المسرات۔ اسی وجہ سے یہ تمام باتیں مستحب ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے شکرانے کے طور پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر ذکر رسول کرتے ہیں، یہ مستحب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھلاتے ہیں، یہ کھانا کھلانا بھی مستحب ہے۔ اور جو لوگ قربات یعنی کہ مطلب جو لوگ نیکی کے جو بھی کام اس دن انجام دیتے ہیں حضور کے شکرانے کے طور پر، حضور کی پیدائش کی خوشی میں، یہ تمام چیزیں مستحب ہو جاتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ میلاد منانا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب بھی ہے۔ یہی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمل مولد ہی ہے، اور صفحہ نمبر 63 ہے۔ آپ اس کے اوپر تحریر فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر سے پوچھا گیا میلاد کے متعلق، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا اغرق اللہ فیہ فرعون، اللہ رب العزت نے اس دن فرعون کو دریا میں غرق کر دیا تھا، ونجا موسیٰ، اور حضرت موسیٰ کو نجات دی تھی، فنحن نصومہ شکرا للہ تعالی، تو ہم جو روزہ رکھتے ہیں اسی لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جس دن نجات دی، جس دن فرعون کو غرق کیا، وہ دن ہمارے لیے بہت بڑا دن تھا، اسی دن کے شکرانے کے طور پر، اللہ کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد ابن حجر کہتے ہیں فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ۔ حضرت ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم چلتی ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا کسی دن کو متعین کر کے،
کسی دن کو متعین کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اللہ رب العزت کی کسی نعمت پر شکریہ کے طور پر کوئی کام کرنا، یہ بلا شبہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں، یہ کام کرنے کی اجازت ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، اور یہ کام جو ہم متعین کرتے ہیں دن کو جو متعین کرنا ہے یہ ہر سال کر سکتے ہیں، ہر سال ایک دن ہم متعین رکھ سکتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دن کو متعین کر کے حضور کا ذکر نہ کریں، دن کو متعین کر کے میلاد نہ منائیں، وہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں کہ دن متعین کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ تو اب یہ نہ کہا جائے کہ دن متعین کر کے میلاد نہ منایا جائے، دن متعین کر کے جلوس نہ نکالا جائے، یہ بالکل فضول کی بات ہے، جس کے اوپر سامنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ دن متعین کرنے کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل پیش کرے قرآن و حدیث سے۔ اب بخاری شریف پڑھتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 4813۔ ابو لہب کا جب انتقال ہو گیا، ابو لہب جب مر گیا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ میں بہت زیادہ عذاب میں ہوں، بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، لیکن میں نے جو صوبیہ کو آزاد کیا تھا اس کی وجہ سے مجھے کچھ سیرابی مل جاتی ہے، کچھ راحت مل جاتی ہے۔ اس کی وضاحت کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 145 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کے انتقال کے بعد، اس کی موت کے بعد اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا حال تو بہت ہی برے ہیں، الا مگر یہ ان العذاب یخفف عنی کل یوم اثنین، لیکن ہر پیر کو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، آسانی کر دی جاتی ہے، مجھے عذاب پیر کے دن کم ہوا کرتا ہے۔ علامہ ابن حجر آگے لکھتے ہیں قال وذلك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین وکان الصوبیۃ بشرت ابا لہب بمولدہ فاعتقها۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں ابو لہب کے عذاب کے اندر جو کمی ہو رہی ہے، ابو لہب کے عذاب کے اندر جو نرمی ہو رہی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وذالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور پیر کے دن ہی صوبیہ نے ابو لہب کو بشارت دی تھی اپنے بھتیجے کی پیدائش کی، اور پیر کے دن ہی ابو لہب نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے یہ صلہ دیا کہ ہر پیر کے دن اس کے عذاب کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ والرضوان نے یہاں ایک بہت ہی پیاری بات کہی ہے، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26۔ آپ لکھتے ہیں یہ روایت میلاد کے موقع پر خوشی منانے اور مال صدقہ کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے۔ ابو لہب جس کی مذمت میں ایک مکمل قرآنی صورت نازل ہوئی، جب وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے، باندی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے، تو اس مسلمان کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا جو اپنے دل میں موجزن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ولادت مصطفیٰ کے دن مسرت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ لیکن آپ نے یہاں ایک بات اور کہی ہے کہ اس محفل کو حرام چیزوں سے پاک رکھا جائے، مثال کے طور پر جو حرام بجانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ڈھول تاشے وغیرہ، ان محفلوں کو اس سے پاک رکھا جائے۔ عوام الناس نے یہ تمام چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، ان چیزوں سے اس محفل کو پاک رکھا جائے، لیکن بذات خود میلاد منانے میں کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ ابو لہب جو سڑا ہوا کافر تھا، اسے جب تخفیف مل سکتی ہے، اس کے عذاب میں آسانی ہو سکتی ہے، تو پھر اس مسلمان کا حال کیا ہوگا جو حضور کی محبت میں میلاد مناتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی نعمت سمجھ کر میلاد مناتا ہے اور خوشی مناتا ہے۔ اسی لیے میلاد منانے کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ آپ اوپر سن چکے ہیں عمل مولد کے حوالے سے کہ میلاد منانا اظہار شکر کے طور پر مستحب ہے، جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں۔ حاوی صفحہ نمبر 206 پر آپ لکھتے ہیں
فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ. جب ابو لہب سڑا ہوا کافر جس کی مذمت کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا ہو، اسے جہنم کی آگ کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک باندی آزاد کرنے پر ثواب مل سکتا ہے، تو پھر اس مسلمان کا حال کیا ہوگا؟ فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اس مسلمان کا حال کیا ہوگا؟ اس موحد مسلمان کا حال کیا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہو اور آپ کے میلاد پر خوشی مناتا ہو؟ اس مسلمان کا حال کیا ہوگا جب ایک سڑے ہوئے کافر کو جہنم کے اندر رہ کر بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس مسلمان کا حال کیا ہوگا؟ وَبَذَلَ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مُحَبَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مسلمان کا حال کیا ہوگا جو اپنی قدرت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں صرف کر دے، حضور علیہ السلام کی محبت میں لگا دے. آگے ارشاد فرماتے ہیں لعمری، میری عمر کی قسم، مجھے اپنی زندگی کی قسم، انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی جزا یہ ہے ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم، کہ اللہ رب العزت اسے جنتوں کے اندر داخل فرما دے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری بدعت پر پوری ایک ویڈیو موجود ہے، آپ پہلے وہ سن لیں. اس کے بعد امید ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میلاد منانا بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے. اگر بدعت ہے بھی تو یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے. ایسی بدعت کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیے آپ، روح البیان ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 56 ہے. اس پر روح البیان کے مصنف لکھتے ہیں وقد قال ابن حجر الہیثی ان البدعۃ الحسنۃ متفق علی ندبها وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك بدعۃ حسنہ. یعنی علامہ ابن حجر حیثی لکھتے ہیں کہ بدعت حسنہ یہ متفق علیہ ایسی چیز ہے جو اباحت پر محمول ہوتی ہے، جو مستحب چیز پر محمول ہوتی ہے. یعنی بدعت حسنہ ہمیشہ مستحب ہی سمجھی جاتی ہے، اور لوگوں کا جمع ہونا، میلاد کرنا، یہ تمام چیزیں بھی بدعت تو ہیں، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے. یہ کوئی بری بدعت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بدعت نہیں ہے جس سے لوگوں کو منع کر دیا جائے، روک دیا جائے. یہی روح البیان، یہی جلد نمبر 9، یہی صفحہ نمبر 56. ابن الجوزی کیا کہتے ہیں سنیں. قال ابن الجوزی من خواصہ انہ امان فی ذلک العام، یعنی اس سال، جس سال بھی میلاد منایا جائے، جس سال بھی میلاد کی ہم محفلیں سجائیں، اس سال کیا ہوتا ہے؟ اس سال کے خواصوں میں سے یہ بات ہے، اس سال کی خصوصیتوں میں سے یہ بات ہے کہ اس سال میلاد منانے والے کو پورے سال کے لیے امان حاصل ہو جاتا ہے. پورے سال وہ شخص جو میلاد مناتا ہے چین و سکون کے ساتھ اور امان کے ساتھ رہتا ہے. اب چلتے ہیں الدرر السنیہ صفحہ نمبر 18 پر. آپ کیا لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں سے یہ بات ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات خوشیاں منانا اور میلاد کی محفلیں منعقد کرنا، میلاد پڑھنا، والقیام عند ذکر ولادتہ، اور جب آپ کی ولادت کا ذکر ہو، جب آپ کا میلاد پڑھا جائے تو اس وقت کھڑے ہو جانا. جو لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، ذرا دیکھیں وہ کہ آپ کی ولادت کا جب ذکر ہو، کھڑے ہو کر آپ ذکر خیر کریں، ذکر رسول کریں اور اس وقت کھڑے ہو جائیں. وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ جو بھی کام ہے، مما یعتاد الناس، جیسا لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے زمانوں کے اندر، چراغاں کرتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، لوبان جلاتے ہیں، جو بھی لوگ کرتے ہیں تمام چیزیں، فعلیہ من انواع البر، یہ تمام چیزیں جو ہیں نیکی کی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اچھی چیزیں ہیں. فإن ذلك كله من تعظیمہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنی بھی چیزیں کی جا رہی ہیں میلاد کے لیے، چاہے کھڑا ہونا ہو، چاہے چراغ جلانا ہو، چاہے میلاد کی محفل منعقد کرنا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں سے ہی ہیں. اب بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ دن متعین نہیں کرنا چاہیے، میلاد منانا ہے تو منا لیں لیکن دن کو متعین نہ کریں، یعنی 12 ربیع الاول ہی کو نہ منائیں. آپ 11 کو منا لیں، 17 کو منا لیں، 9 کو منا لیں، لیکن 12 کو ہی نہ منائیں. تو ان لوگوں سے کہنا ہے قرآن کی کسی آیت سے، کسی حدیث سے آپ یہ ثابت کریں پہلے کہ دن متعین کرنا ناجائز ہے، دن متعین کرنا درست نہیں ہے، یہ آپ ثابت کریں، اس کے بعد آگے بات چلے گی. ہم یہ کہنے کے بعد یہ کہنا چاہیں گے کہ دن متعین کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ متعین کیا ہے، کچھ دن متعین کیے ہیں،
کچھ تعداد متعین کی ہے، ایک پورا مہینہ پورے 12 مہینوں میں سے متعین کیا ہے، کس لیے کہ لوگ روزہ رکھیں اس کے اندر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو خاص کیا، کس چیز کے لیے خاص کیا؟ قرآن عظیم کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کو خاص کیا، رمضان کے مہینے میں ہی اللہ نے قرآن عظیم نازل فرمایا۔ تو دن متعین کرنے کا ثبوت یہاں سے ہمیں باقاعدہ طور پر مل جاتا ہے۔ اور دن متعین کرنے کی بہت سی مثالیں ہیں، آپ دنیا کے اندر کوئی مثال لے لیں، دن کے متعین کرنے، تاریخ متعین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ آپ شادیاں متعین کرتے ہیں، اس کے لیے بھی تاریخیں رکھتے ہیں، آپ دعوتیں دیتے ہیں، اس کے لیے بھی تاریخیں رکھتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کریں اس کے لیے تاریخ، دن، وقت کوئی نہ کوئی متعین رکھتے ہیں۔ تو اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد آگے بات کی جائے گی۔ جہاں تک دن متعین کرنے کی بات ہے تو ہم ایک دلیل آپ کو پیش کر چکے ہیں، دوسری اور پیش کرتے ہیں۔ المواہب اللدنیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90، آپ لکھتے ہیں وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ، لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں؟ یحتفلون، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کے اندر جلسے کرتے ہیں، مہینے کو متعین کر کے، ربیع الاخر کے مہینے میں نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں نہیں کرتے، بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی کرتے ہیں، اور دن کو متعین کر کے کرتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، اور اس کی راتوں میں، اس مہینے کی راتوں میں لوگ صدقے کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں طرح طرح کے صدقے دیتے ہیں، کوئی گیہوں، کوئی چاول، کوئی آٹا، طرح طرح کے صدقے دیتے ہیں۔ تو اسی راتوں میں کیوں دیتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں کیوں نہیں دیتے؟ تو یہاں بھی دن متعین کرتے ہیں لوگ۔ اور یہ المواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 سے ہم آپ کو یہ بات پڑھ کر کے سنا رہے ہیں کہ دن کا متعین کرنا، مہینے کا متعین کرنا یہاں سے ثابت ہے۔ اور ملفوظات عزیزی صفحہ نمبر 80 پر ہے کہ تیسرے روز، کس روز؟ تیسرے روز آدمیوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ حساب سے باہر تھا، 81 ختم القرآن شمار میں آئے اور اس سے زیادہ ہی ہوئے ہوں گے، اور کلمے کا تو شمار ہی نہ ہو سکا۔ یعنی تیسرے روز ہی انہوں نے کلمے شریف پڑھے، تیسرے روز ہی انہوں نے ختم قرآن کیے، تیسرے روز ہی لوگوں کا ہجوم لگا۔ آخر تیسرا روز ہی کیوں متعین کیا؟ دوسرا دن کیوں متعین نہیں کیا؟ دوسرے دن بھی کر سکتے تھے، تیسرے دن ہی کیوں کیا؟ 10ویں دن کر سکتے تھے، 12ویں دن، آپ کوئی سا بھی دن متعین کر لیں۔ آپ کا یہ اعتراض رہے گا کہ آپ نے آج ہی کیوں کیا، کل کیوں نہیں کیا؟ آپ بیٹی کی تاریخ اگر رکھ لیں، شادی کی 10 تاریخ، تو کہنے والا کہہ سکتا ہے آپ نے 10 ہی تاریخ کیوں رکھی، 11 کیوں نہیں رکھی، 12 کیوں نہیں رکھی؟ بھائی دن متعین کرنے سے کوئی راہ نہیں ہے، دن متعین کرنا ہی پڑے گا، وقت متعین کرنا ہی پڑے گا، یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اس کو کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی دلیل قرآن و حدیث سے پیش کریں کہ دن متعین کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، تب تو ہم دن متعین کرنا چھوڑ دیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی گھر ہو، کوئی بھی مسجد ہو، کوئی بھی محلہ ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پڑھا جا رہا ہو، تو فرشتے اس محفل کے اندر آتے ہیں، اس گھر کو، اس محلے کو، اس مسجد کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اس محفل والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنی رضا کی بارشیں وہاں نازل فرما دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے میلاد منانے والوں کو؟ اتنی بڑی بڑی دلیلیں موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے ان کے کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اتنے دلائل کے بعد بھی ان کے کچھ سمجھنے آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت ہی ہدایت دینے والا ہے۔